کر دو نظر کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار میرے مخدوم اشرف تیری. قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی تارک السلطنت غوث العالم حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامتیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے بیٹا. اللہ نے کتنا بلند مقام ان کا فرمایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ساری کائنات، ساری دنیا کی دولت، بادشاہت، سلطنت، جاگیر، رعایا، پریوار، گھر والوں کو سب انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اور ایسی عبادت، ایسی ریاضت انہوں نے کی، اتنے اوراد و وظائف کیے، اللہ کی یاد میں اتنے مستغرق ہو گئے کہ دنیا ان کی نظر سے ختم ہو گئی. صرف اللہ، صرف اللہ، اس کے انبیاء، اسلاف کے نقش قدم. تو اللہ نے ان کی شان کو اتنا بلند فرمایا میرے مخدوم اشرف سے طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی. اور اتنی کرامتیں اور ایسی کرامتیں کہ سننے کے بعد دماغ نہیں کام کرے گا آپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مخدوم صاحب کو نوازا. غوث العالم محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ جہانگیر کے جیسے خطاب سے، القاب سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلبرگہ شریف، آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ گجرات تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا گزر احمد آباد سے ہوتا ہے. کہاں سے؟ احمد آباد سے. تو جب مخدوم صاحب جب احمد آباد تشریف لے گئے، احمد آباد پہنچے، تو آپ کے عزیزوں میں حضرت شیخ مبارک شیخ الاسلام نے اصرار کیا کہ حضور آپ چند روز یہیں پہ قیام فرمائیں، خدمت کا موقع عطا فرمائیں. ان کے اصرار کے بعد سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر قیام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، عزم و صمم کیا. چند روز آپ وہاں قیام کرتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم پاک دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آپ قیلولہ فرما رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے. اور شیخ مبارک میں اور حضرت شیخ الاسلام میں، ان دونوں میں توحید کو لے کر بحث و مباحثہ ہونے لگی، بحث چھڑ گئی. دلائل و براہین پیش کرتے، ان کی دلیل کو ان میں سے کوئی رد کرتا، کوئی دلیل پیش کرتا. یہ تکرار بڑھتی گئی، یہ بحث بڑھتی گئی. پھر جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس کا کوئی حل نہیں نکلا، تینوں نے فیصلہ کیا کہ حضور قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سرکار مخدوم اشرف سمنانی سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں. آپ مخدوم صاحب کی کرامت کو اپنے دل میں بٹھائیے اور آپ سوچیے کہ اللہ نے کتنا بلند مقام فرمایا، مخدوم صاحب کی شان کتنی بڑی ہے، ان کے سلسلے میں مرید ہونے والا کتنا خوش نصیب ہوگا. میرے مخدوم اشرف سرکار کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے، شیخ مبارک اور شیخ الاسلام. جب دونوں یہ حاضر ہوئے تو مخدوم صاحب اس وقت آرام فرما رہے تھے. یہ دونوں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ سرکار سے مسئلہ پوچھیں، حضرت بیدار ہو تو پوچھیں. پھر ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت آرام فرمانے، نیند میں بالکل مستغرق ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ نیند میں خلل نہ ڈالیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو پھر کسی وقت آ جائیں گے، ابھی حضرت آرام فرما رہے، بعد میں پوچھ لیں گے. ابھی انہوں نے واپسی کا ارادہ ہی کیا تھا
کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی انگلی بولنے لگی. سبحان اللہ, چھوٹی انگلی بولنے لگی اور اس چھوٹی سی انگلی نے کہا کہ تمہاری بحث ہے, تم نے یہ دلیل دی, تمہاری بحث یہ ہے. ساری تفصیل اس انگلی نے بیان کی مخدوم صاحب کی. مخدوم صاحب آرام فرما رہے ہیں, مخدوم صاحب کچھ نہیں بول رہے, ان کی انگلی بول رہی ہے. انگلی نے ساری بات بیان کی اور بیان کرنے کے بعد کہا سنو اس کی دلیل یہ ہے. اس کا ثبوت پیش کیا, اس کی دلیل پیش کی, دلائل و براہین سے اس مسئلے کو ثابت کیا. اس میں اشکال کیا ہو سکتا ہے, اس میں اعتراض کیا ہو سکتا ہے, سارے اعتراضات کے جواب بھی دیے, اعتراضات بھی بتائے, جواب بھی بتائے. انگلی نے سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد ان لوگوں کو سکون ملا, یہ وہاں سے واپس آئے. مخدوم صاحب کی یہ کرامت دیکھ کر سب حیرت زدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کتنا بلند فرمایا ہے, کتنا بلند فرمایا ہے. کچھوچا شریف وہ عظیم بارگاہ ہے. میرے مخدوم فرماتے ہیں کہ کچھوچا وہ زمین ہے, میری بارگاہ میں جو آئے گا وہ روتا آئے گا مگر یہاں سے ہنستا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے مخدوم صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, غوثیت کے مقام پر فائز ہیں, محبوبیت کے مقام پہ فائز ہیں, غوث العالم ہیں, محبوب یزدانی ہیں. کتنی کرامتیں آپ سنیں, اللہ نے ان کو کتنی کرامتیں, اللہ نے ان کو کتنے کمالات عطا فرمائے. یہ چند منٹوں میں بابو آپ کو سمجھانا مشکل ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ کتاب پڑھیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مخدوم صاحب کی ذات